السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج میرے پاس میرا ڈریم ٹیبلٹ ہے جو کبھی میں نے دیکھ کر کہا تھا کہ بابا میں یہ والا لوں گی، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے بابا میرے لیے وہ لے کر آئیں گے۔ تو میں آج بہت 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 زیادہ خوش ہوں، اور کیونکہ آج مجھے میرا وہ والی چیز مل گئی ہے جو میں نے جب میں نے نیا لکھنا شروع کیا تھا تب میں نے کہا تھا کہ میں نے ایسا لینا ہے۔ تو فائنلی آج مجھے وہ چیز مل گئی ہے، تو بندے کو خوشی تو ہوتی ہے نا کہ ایک وش اس کی پوری ہو گئی ہے۔ تو میری بھی وہی کوئی حالات ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں نے اپنی یہ خوشی آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کیا تھا۔ مجھے سچی میں میرا آج موڈ کیا بنا تھا، آج تو میں نے پکا 2 قسطیں لکھنی تھی، لیکن میری مجبوری آپ لوگ سبھی سمجھتے ہو یار، قسم سے اتنی گرمی ہے اور اوپر سے بجلی رکتی نہیں ہے۔ مطلب بجلی ہر وقت بجلی کو باغم باغ لگا رہتا ہے کہ ہم بجلی میں رہنا ہی نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ لوگ اندازہ لگا لو کہ میرے حالات کیسے ہیں، جس کی وجہ سے میں معذرت۔ آج 2 ایپیسوڈ نے بنتی تھی، میں نے عریج کو بھی بولا تھا کہ میں آج 2 ایپیسوڈیں دوں گی، لیکن میرے سے نہیں ہو پایا، کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ہو پایا۔ تو کل میں ٹرائی کروں گی، اللہ خیر کرے تو اپنے ٹیبلٹ کی خوشی میں آپ لوگوں کو سرپرائز میں کل دینے کی کوشش کروں گی، اگر میں دے پائی تو باقی انشاءاللہ ہمارا جو ناول ہے ماشاءاللہ سے آج ہماری ہاف سینچری پوری ہو گئی ہے۔ اب ناول تھوڑا رہ گیا ہے، تو اب پچھلے راز بھی کھلیں گے سارے۔ تو یار میں جانتی ہوں آپ لوگ سارے کہہ رہے ہو رومانس نہیں ہے، رومانٹک ہے ناول، کیوں نہیں ہے، رومانس آگے ہے۔ میں جانتی ہوں تھوڑا کم ہو گیا ہے ان دنوں، کیونکہ ابھی اسٹوری پہ زیادہ فوکس چلا گیا ہے۔ جو پاسٹ کی اسٹوری آ رہی ہے وہ کلیئر اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آخر پاسٹ میں ہوا کیا تھا۔ تاشفین کیوں اپنے خاندان سے نفرت کرتا ہے، اور وہ جو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے ہو کہ اس کی پھپھو کدھر گئی، اس کے تایا کدھر گئے، ابراہیم جو ہے وہ وارق کا باپ ہے تو ابراہیم کیسے اس کا باپ ہو، تو ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے، بس تھوڑا سا انتظار۔ تو آج کی ہماری ونر ہیں یار، میں بول چکی ہوں، میرے خیال میں نا ہمیں پہلے ہی وہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہماری ونر سزین شیخ یا انیسہ ذوالفقار میں سے کوئی ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں پہلے ہی نہیں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے؟ میں کہتی ہوں کہ ایک نا پول پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ زیادہ ریویو کس کے اچھے ہیں۔ خیر آج کی جو ریویو ہے اس میں مجھے انیسہ کا زیادہ پسند آیا ہے، سزین کا بھی بہت اچھا تھا لیکن انیسہ کا زیادہ پسند آیا، تو آج کی ونر وہ ہیں۔ تو باقی میں پول سے ڈیسائیڈ کر لوں گی، آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو کس کے پسند آئے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ساری ویڈیوز پہ پیچھے چیک کر سکتے ہو، جو 49 ایپیسوڈیں آئی ہیں ان پہ آپ چیک کر سکتے ہو۔ ابھی ہم مزید باتیں نہیں کرتے یار، میں روز اتنی ساری باتیں کرتی ہوں نا، آج تو میں اپنی خوشی سیلیبریٹ کر رہی تھی تو آج تو باتیں کرنا بنتا تھا۔ تو انشاءاللہ کل میں اپنے نیو ٹیب پہ ایپیسوڈ ریکارڈ کروں گی۔ آج تو اس پہ ایپ وغیرہ کرتے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا، کیونکہ وہ بالکل نیا ہے تو اس میں سیٹنگ ہوتے میرے 5-6 گھنٹے ادھر لگ گئے۔ تو آج کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 50، تحریر عریج شاہ۔ ان لوگوں کو آئس کریم کھلانے کے بعد اب وہ واپس گھر چلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ نہیں گھر نہیں جانا، لانگ ڈرائیو پر جانا ہے، چھوٹو نے کہا۔ چھوٹو، لانگ ڈرائیو پر گرل فرینڈ کے ساتھ جایا جاتا ہے یا پھر اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے انفارم کیا تھا۔ ہاں تو آپ میری گرل فرینڈ بن جاؤ نا، وہ فوراً پیچھے سے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ اوئے پیچھے ہٹ میری بیوی سے، وارق نے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں دور رہوں، یہ آپ کی بیوی ہی نہیں میری بھابھی جان بھی ہے، وہ مزید اس کے پاس ہوتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، اور اب آپ ہمیں لانگ ڈرائیو پر لے کر چلیں، وہ بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ میں کیا تم لوگوں کا ڈرائیور ہوں جو میں تم لوگوں کو لانگ ڈرائیو پر لے کر چلوں؟ وہ ان دونوں کو مزید گھورتے ہوئے بولا، جبکہ چھوٹو اب آگے مائرہ کی گود میں آ چکا تھا۔ مجھے تو آپ میرے بھائی لگتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈرائیور ہیں تو پھر ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ڈرائیور لے کر چلو ہمیں لانگ ڈرائیو پر، چھوٹو بڑے ناز سے فوراً جواب دیا تھا، جبکہ مائرہ کھلکھلا کر ہنسی۔ چھوٹو
زیادہ لمبی زبان کا مظاہرہ مت کر، میں کاٹ دوں گا، اس نے دھمکی دی تھی۔ خبردار، جو میرے بچوں کو کچھ بھی ایسا ویسا بولا، ہر وقت آپ ان دونوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ چھوٹو کو مزید اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے گھور کر بولی، بابی جان، یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ کے آنے سے پہلے تو یہ ہمیں مارا بھی کرتے تھے۔ اب آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ہم پر کیا کیا ستم ہوئے۔ احمد نے فوراً آگے جھانک کر اس سے شکایت کی تھی۔ اللہ اللہ، میں بھی کہوں، ان بچوں کا منہ اتنا سا کیوں نکل آیا ہے؟ مار کھا کر کیا حالت ہو گئی ہے بیچاروں کی۔ آپ کو ان پر ترس نہیں آیا تھا؟ ان دونوں نے اپنی شکل مزید معصوم بنائی تھی۔ وارق، اب چلیں نا، کتنی دیر ایک ہی جگہ پر رکنا ہے؟ ہم نے صدف جو اکتائے ہوئے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، وارق کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ہاں صدف، بس ہم نکل رہے ہیں، تمہیں میں گھر چھوڑتا ہوں اور پھر ان لوگوں کو لے کر جاتا ہوں لانگ ڈرائیو پر۔ تم بھی ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہو۔ پارکنگ سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وارق نے صدف سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر صدف حیران رہ گئی تھی۔ وہ اتنی رات کو ان لوگوں کو پھر سے گھمانے لے کر جانے والا تھا، جبکہ مائرہ تو اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ مطلب کہ اسے صدف کی اتنی فکر تھی کہ وہ ان کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے پہلے اسے گھر چھوڑنے جانے والا تھا اور پھر ان کے ساتھ باہر آنے والا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اس صدف کے سائے کو بھی وہ اپنی لانگ ڈرائیو پر نہیں پڑنے دینا چاہ رہی تھی۔ اچھا ہی تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ دے گا۔ نہیں وارق، میرا مطلب یہ تھوڑی تھا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم کتنا وقت یہاں پر رہیں گے، ایسے بھی اب اتنی رات گئے کہیں جانا سیف بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو صبح انہیں گھمانے لے کر جانا چاہیے۔ میں ساتھ ہوں ان لوگوں کے، تو پھر سیفٹی کا بھلا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ صدف کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا موڈ ابھی ہو رہا ہے تو ویسے بھی گھر جاتے ہوئے کافی وقت لگ جائے گا۔ نہیں صدف باجی، آپ کو نیند آ رہی ہے، ویسے بھی آپ کے حساب سے تو بہت وقت ہو چکا ہے، تو آپ کو نا گھر جا کے آرام کرنا چاہیے، اس نے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب رہنے دو، وہ چلنے کے لیے تیار ہے تو چلتے ہیں، اور ویسے بھی گھر جا کر واپس آنے میں اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، تو بہتر ہے کہ 1 گھنٹے میں ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تب تک حتیجہ باجی میری فائل ڈھونڈ لیں، اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز رکھتے ہوئے کہا تو وہ کندھے اچکا گئی، جبکہ صدف فائل کا سن کر پریشان ہوئی تھی۔ اسے اب تک فائل نہیں ملی تھی، یقیناً وہ بہت اہم تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بیچاری حتیجہ باجی کا کیا قصور ہے جو ہر وقت آپ انہیں ڈانٹتے رہتے ہیں یا کسی نہ کسی کام پر لگا کے رکھتے ہیں؟ مجھے ان پر ترس آتا ہے، اس نے حتیجہ کو یاد کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے ڈرائیونگ پر فوکس کر رہا تھا۔ جی تو جانے من، کیسی لگی آپ کو یہ خوبصورت جگہ؟ ویسے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمہیں بہت پسند آئی ہے، کیونکہ مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے، اور جو چیز مجھے پسند ہو وہ تمہیں پسند ہوگی۔ وہ بڑے مزے سے بول رہا تھا، جبکہ تناوش کھل کر مسکرائی۔ یہی تو بات تھی جو وہ کہہ رہا تھا، اسے یہ جگہ بے تحاشا پسند آئی تھی۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی تھی،
وہ بہت بڑا پہاڑ تھا جس کے چاروں طرف سے سیڑھیوں سے راستہ بنایا گیا تھا، اور پھر وہیں پر بہتا صاف شفاف پانی کا خوبصورت جھرنا جو اس کی خوبصورتی میں کہیں گنا اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نیو یارک میں اسے اتنی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی۔ شاید اسی لیے تو اس کی خوشی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ تاشفین، یہ بہت بہت خوبصورت جگہ ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں مجھے ایسی جگہ دیکھنے کو ملے گی۔ سچی بتاؤں، آج آپ نے میرا دن بنا دیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے کہاں لے کے جائیں گے گھمانے کے لیے۔ نیو یارک میں تو ایسی کوئی بھی اتنی خوبصورت جگہ نہیں جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا، وہ آنکھیں، وہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ وہاں نیچے چلتے ہیں۔ اس نے نیچے بہتے جھرنے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے راستہ دے چکا تھا، جبکہ وہ خوشی خوشی قدم اٹھانے لگی، جبکہ اس کے ہنستے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ خوش تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے خوش رکھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے چہرے کی یہ خوشی ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ یوں ہی اس کے نام پر مسکراتی رہے، اس کے لیے مسکراتی رہے۔ یہ لے نا تصویریں بنائیں میری۔ وہ اپنا موبائل فون اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر اس کا فون تھامتا اس کی تصویریں بنانے لگا۔ اپنی ہی خوشی میں اس کے سامنے وہ کہیں پوز بنا چکی تھی، جبکہ کوئی اور بھی تھا جو ان کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اور پھر اس نے اپنی شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو کسی کے نمبر پر شیئر کر دیا۔ یہ والا پوز نائٹی پہن کے رات کو بیڈ روم میں بنانا، قسم سے اتنی تعریف کروں گا کہ ساری زندگی کے لیے تعریف کافی ہوگی۔ وہ شرارت سے بولا تھا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ آپ بہت بے شرم ہیں، آرام سے میری تصویریں بنائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک بے جان سی دھمکی دی تھی جس پر وہ کھل کر ہنسا۔ تو ڈارلنگ، اگر کچھ اچھا نہیں ہوگا تو وہ تمہارے لیے ہوگا۔ میں تو فل انجوائے کرتا ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ میری شدتیں سہتے ہوئے تم میری پناہوں میں راہ فرار ڈھونڈنے لگتی ہو جو تمہیں ملے گی نہیں، اور پھر تھک ہار کر تمہیں خود کو میرے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ پچھلے 2.5 مہینوں سے تمہارے یہ ورنا والے روپ میں دیکھ چکا ہوں، اور وہ اب بھی باز نہ آیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں تاشفین، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، بس خاموشی سے آپ میری تصویریں بنائیں۔ وہ غصہ ہونے لگی تھی یا شاید شرما کر گھبرانے لگی تھی۔ جانے من یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو میں تمہیں رات کو بتاؤں گا کہ میں کتنا برا ہوں، اور پھر تم مجھے برا برا کہتے میری باہوں میں سمٹ کر میرے سینے سے لگ جاؤ گی۔ آئے ہائے، وہ سکون، وہ آہ بھرتے اسے مزید چھیڑنے لگا۔ مجھے تصویریں ہی نہیں بنانی، بس رہنے دیں۔ میں آپ وہ ناراض ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اچھا سوری، اب میں کچھ نہیں کہتا۔ چلو ٹھیک سے کھڑی ہو جاؤ، میں بنا رہا ہوں تصویر تمہاری۔ وہ کان پکڑتا اسے بہلاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں بتا رہی ہوں، اب آپ نے ایسی کوئی بھی بات کی نا تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے اکیلی گھر واپس، اس نے دھمکی دی تھی۔ ارے نہیں نہیں جانے من، ایسا ظلم مت کرنا، قسم سے تمہارا ہاتھ میرے پیٹ پہ لپٹا ہوا نہ ہو تو بائیک چلاتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا۔ اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اب میں کچھ نہیں کہہ رہا، پکا وعدہ، اب تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اسے منہ بناتے دیکھ کر بہلاتے ہوئے بولا، جبکہ اس بار اس کے انداز پر وہ بھی مسکرا دی تھی، اور اسے مسکراتا دیکھ اسے سکون ملا تھا۔ میرا پیارا سا بیبی مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے۔ شو می یور ڈمپلز ڈارلنگ۔ وہ اس کی تصویر بنانے میں مگن تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے بیزاری سے اپنی جیب سے فون نکالا تھا جس پر کرسٹن کی
کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ کر فون دوبارہ اپنی جیب میں ڈال دیا۔ آپ بھی آئے نا، دونوں ایک ساتھ تصویریں بناتے ہیں، تناوش نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ فوراً اس کے پاس آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تصویریں بنانے لگا تھا۔ بہانہ جو بھی تھا اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ آج کل زائنہ ضرورت سے زیادہ چڑچڑی ہو چکی تھی۔ تاشفین پاس پڑا روتا رہتا، وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، کیونکہ آج کل گھر میں زینب کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اسی لیے تاشفین کو وہ زیادہ وقت نہیں دے پا رہی تھی، اور شاید وہ اسے بہت زیادہ مس کر رہا تھا، تبھی اس طرح سے رو رہا تھا۔ وہ 1.5 مہینے کا بچہ ماں سے زیادہ اپنی پھپھو کے لمس کو پہچانتا تھا۔ ایک تو تم یہاں اس کمرے میں پڑے رہتے ہو، نکلو میرے کمرے سے باہر۔ وہ واش روم سے نکلی تو وارق کو تاشفین کو تھپکتے ہوئے دیکھا۔ وہ 1.5 سال کا بچہ 1.5 ماہ کے بچے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وارق کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو وارق سے؟ وہ تمہارے لہجے کو سمجھ تک نہیں سکتا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم اس سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ ابراہیم کمرے میں آیا تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ ایک معصوم سے بچے پر اس طرح سے کیسے چلا سکتی تھی؟ او پلیز، اب مجھے یہ مت سکھاؤ کہ اس بچے سے بات کرنے کے بھی اس گھر میں رولز بنے ہیں۔ دفع کرو اس سے، میری نظروں کے سامنے سے، نفرت ہے مجھے اس سے۔ وہ انتہائی نفرت انگیز انداز میں بولی تو ابراہیم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ 1.5 سال کے چھوٹے سے بچے سے وہ کس طرح سے نفرت کر سکتی تھی؟ وہ معصوم بچہ اس کی نفرت کا مطلب تک نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تو بس تاشفین کو روتے دیکھ کر اندر آ گیا تھا، کیونکہ اس کی پھپھو ہر وقت اسے اسی طرح سے چپ کرواتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ نکالو اپنے بھتیجے کو میرے کمرے سے، اور اپنی چہکتی زینب سے بھی کہہ دو کہ اگر اس نے میرے بیٹے کو اپنی عادت لگا ہی دی ہے تو آ کر سنبھالے اسے، میرے سے نہیں سنبھالے جاتا یہ۔ ہر وقت اس کا رونا کبھی ختم نہیں ہوتا، میں تنگ آ گئی ہوں اس سے۔ وہ کافی بیزاری سے بول رہی تھی۔ اس کے لہجے کی اکتاہٹ کو محسوس کر کے ابراہیم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے وارق کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، جو اپنی چاچی کی ڈانٹ کھانے کے بعد برے طرح سے رو رہا تھا۔ اس گھر میں کوئی اس طرح اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ شاید سب کو بچوں سے بات کرنا آتا تھا سوائے زائنہ کے۔ مجھے افسوس ہے کہ کل تک تم اس بچے کے لیے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر والے میرا بچہ تمہیں نہیں دیتے تاکہ تم اس کا خیال رکھ سکو، لیکن آج مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے بچے کو تمہاری عادت نہیں ہے، ورنہ جانے یہ کس طرح سے پل رہا ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ نیو یارک جانے کے لیے نہیں مانا، ورنہ میرا بچہ تو تمہاری توجہ کے لیے ترس جاتا۔ اس معصوم بچے سے 1.5 ماہ کے اندر اندر تم اتنی اکتا گئی ہو کہ اس کے ساتھ نہ تو تمہارے پاس کوئی بات ہے کرنے کو، اور نہ ہی تم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ میرے گھر والے تمہیں اس بچے کو نہیں دیتے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تمہاری وجہ سے کوئی جذباتی قدم اٹھانے سے بچ گیا۔ زینب کی شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ نیو یارک جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اب نہیں، اپنے بچے کو وہاں جا کر برباد نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہوئے بستر سے تاشفین کو اٹھاتا وارق کو اپنے کندھے سے لگائے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ زائنہ
اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ تو بس اپنی کسی بھی حرکت سے اسے تنگ کر کے اسے اپنے ساتھ نیو یارک لے کر جانے کو تیار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں اس نے سب کچھ اپنی حرکتوں سے خراب کر دیا تھا۔ وہ اب اس کے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم اپنی بات ایک ہی دفعہ کرتا تھا، بار بار۔ نہ تو اسے دہرانے کی عادت تھی اور نہ ہی وہ اپنے فیصلے بدلنے کا عادی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ صاحب جی، میں نے پورا کمرہ چھان مارا ہے، آپ کی فائل کہیں پر نہیں ہے۔ جتنی بھی فائل ملی تھی میں نے ساری بڑے صاحب کو چیک کروائی ہیں، ان میں سے ایک بھی فائل آپ کے اس پروجیکٹ کی نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ گھر آیا تو ختیجہ رپورٹ لیے کھڑی تھی۔ ختیجہ باجی، آپ نے ٹھیک سے دیکھا ہے نا؟ وہ فائل میرے لیے بہت اہم ہے، اس کے بنا کل کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر پاؤں گا۔ بس میرے کہنے پر صرف ایک دفعہ پھر سے چیک کر لیں۔ وارق وہ تقریباً 5-6 بار چیک کر چکی ہے، اسٹڈی کی صفائی کر چکی ہے، ایک ایک چیز دیکھ چکی ہے۔ یہاں پر فائل نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے آفس میں رکھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ صبح آفس لے گئے ہو۔ ابراہیم صاحب اسٹڈی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، اسے پریشان دیکھ کر بولے، نہیں بابا، ایسا نہیں ہے، مجھے ٹھیک سے یاد ہے وہ فائل میں گھر لے کر آیا تھا آپ کو چیک کروانے کے لیے۔ پھر کل رات کی بات ہے، وہ فائل یہاں اس ٹیبل پر اس ہفتے کی فائلز کے ساتھ رکھی تھی، لیکن غائب بھی ہونی تھی تو وہی، باقی تو یہیں پڑی ہیں، صرف وہ غائب ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے اس پروجیکٹ سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد نتیجے پر پہنچا، جان بوجھ کر؟ لیکن ایسی کوئی حرکت جان بوجھ کر کیوں کرے گا؟ اور ویسے بھی ہمارے اس پروجیکٹ میں سب سے زیادہ فائدہ تو بدر خان کو ملنے والا ہے، اور یہاں پر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو بدر خان کی مدد کرنا چاہتا ہو۔ اور ویسے بھی سارے ملازم ہماری پہچان کے ہیں، اس دفعہ تو ہم نے باہر کا کوئی بھی ملازم اپنے گھر پر نہیں رکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اس کے شک کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ بابا، کل بدر خان کی بہت بے عزتی ہوئی تھی، شاید آپ نے کل صبح کا نیوز پیپر نہیں پڑھا، اس میں بدر خان کے بارے میں کافی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ اصل میں نے اسے اپنے ولیمے کی پارٹی میں انوائٹ نہیں کیا تھا، تو خبروں میں یہ بات چھائی ہوئی تھی، پھر میں نے اسے اپنے آفس سے دھکے مار کر نکالا ہے۔ یہ بات بھی میڈیا والوں سے چھپی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بدر خان نے بدلہ لینے کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے گھر کے اندر تو نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر سے کسی نے اس کی مدد کی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بابا یہی تو مسئلہ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ کوئی سازش ہے بھی تو گھر کے اندر سے کسی نے اس کی مدد کی ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر وہ نہیں آ سکتا۔ واچ مین کو بلائیں اور گیٹ کا CCTV کیمرہ چیک کروائیں، کوئی نہ کوئی تو فائل لے کر گیا ہوگا، اور اگر یہ حرکت ہمارے گھر کے کسی ملازم کی ہوئی تو اس سے بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اور آپ میرے اس معاملے میں نہیں بولیں گے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔
سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. یار بہت دن ہو گئے رومانٹک ایپیسوڈ نہیں لکھی. کل نا میرا موڈ ہے رومانٹک ایپیسوڈ لکھنے کا, تو آپ لوگ بتانا کہ کون سے کپل کی ہونی چاہیے. وہ کیا ہے کہ کتنے دنوں سے لوگ آ رہے ہیں کوئی ایشو بنانے کے لیے, لیکن ان کو کچھ مل نہیں رہا, تو میرے خیال میں انہیں کچھ دے دینا چاہیے ہم ٹائپ. کل کی ایپیسوڈ 1300 لائک پہ آئے گی, اور میں پول کریٹ کروں گی جس میں آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ کو کون سے کپل کی اسپیشل رومانٹک والی ایپیسوڈ چاہیے, جو کہ ہم لکھیں گے. اور کیونکہ کل 2 ایپیسوڈیں دینے کی میں 100% کوشش کروں گی. ابھی میں کوشش کروں گی, میں بتا رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ نہ چانس بن پائیں کیونکہ لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو میری طرف سے پوری کوشش ہوگی, تو آپ لوگ بھی دعا کرنا کہ ہماری بجلی نہ جائے. تو انشاءاللہ میں 2 ایپیسوڈیں دوں گی اپنے ٹیپ کی خوشی میں, کیونکہ میں یار سچی میں بہت خوش ہوں. تو ہم جو ایک ایپیسوڈ لکھیں گے وہ موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ لکھیں گے, دوسری ایپیسوڈ میں ہم کہانی کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ لوگ مجھے بتانا کہ کون سی کپل کی ایپیسوڈ ہونی چاہیے. تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.